اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ جو لوگ ایمان والے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں، یعنی جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ان کے ساتھ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نیک اعمال بھی کیے، عنقریب ہم ان کو داخل کریں گے ایسے باغ میں جس کے نیچے سے جاری ہیں نہریں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی ایسی جنت جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہ ایسی جنت ہے۔ وعد اللہ حق، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، یعنی اللہ نے ایمان والوں سے ایمان لانے کا اور اس کے ساتھ نیک اعمال کرنے کا یہ وعدہ کیا ہے کہ اس کا جزا اس کا بدلہ جو ہے وہ جنت ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور کس کی بات سچی ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ کی بات سے، اللہ تعالیٰ سے زیادہ کس کی بات سچی ہو سکتی ہے۔ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، اور نہ تمہاری امیدوں پر مدار ہے اور نہ ہی اہل کتاب کی امیدوں پر۔ من یعمل سوءا یجزا بہ، اور جو کوئی برا کام کرے گا اس کی سزا پائے گا، یعنی اس کی سزا اس کا بدلہ پائے گا جو بھی کوئی برا عمل کرے گا۔ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور نہ پائے گا اللہ کے سوا اپنا کوئی حمایتی اور نہ مددگار، یعنی جو برا عمل کرے گا جب اس کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا تو وہ اپنا کوئی بھی حمایتی اور مددگار نہیں پائے گا اللہ کے علاوہ۔ جو بھی ہو، کوئی ایمان والا برا عمل کرے یا کوئی کافر برا عمل کرے تو مددگار اللہ کے سوا کسی کو نہیں پائے گا۔ اس آیت کے اندر بھی شان نزول ہے اور انشاءاللہ ہم آگے یہ بیان کریں گے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، اور جو کوئی کام کرے اچھے، یعنی جو نیک اعمال کرے تو وہ کیا، چاہے کہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور ایمان رکھتا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، کوئی نیک اعمال کرے تو وہ مومن بھی ہو، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، بس یہی وہ لوگ ہیں داخل کیا جائے گا ان کو جنت کے اندر اور نہیں ضائع کریں گے ان کے جو بھی، یعنی جو نیکیاں ان کی ہوں گی نہیں ضائع ہوں گی ان کی نیکیاں تل کے برابر، ایک ذرہ برابر بھی ان کی نیکیوں کو ضائع نہیں کیا جائے گا جو لوگ نیک اعمال کرتے ہیں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اور کس کا دین بہتر ہوگا، جو کوئی اپنے سر کو اللہ تعالیٰ کے حکم پر رکھ دے۔ آگے کہا کہ اس سے بہتر کس کا دین ہو سکتا ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے اوپر اپنے سر کو سر تسلیم خم کر دیا ہو، جس نے اللہ کے حکم کو مان لیا ہو اور وہ محسن، اور وہ نیک کاموں کے اندر بھی لگا ہو، اور اس نے کیا کیا ہو، وہ اس دین کے اوپر چلا ہو جو سیدھا دین ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خالص، اپنا سچا دوست بنایا تھا۔ ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ اس کا دین زیادہ بہتر ہے، یعنی جو ابراہیم علیہ السلام کے سچے دین کی اوپر چلا ہو، سیدھے دین پر چلا ہو، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا سچا دوست بنایا تھا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو کچھ زمینوں اور آسمانوں کے اندر ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت کے اندر ہیں سب چیزیں۔
جو کچھ زمینوں اور آسمانوں میں بنا ہوا ہے، جو کچھ بھی ہے، وہ سارا کا سارا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جس کا یہ پیچھے ذکر ہو چکا ہے، لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کچھ مسلمانوں اور اہل کتاب کے درمیان، اہل کتاب وہ تھے جو یہود ہیں، جو تورات کے اوپر ایمان لائے تھے، تو آپس میں ان کی جب بات ہونے لگی تو وہ کیا کہنے لگے، اہل کتاب نے کہا کہ ہم تم سے افضل ہیں، یعنی ہم تم سے زیادہ اچھے ہیں، کیونکہ ہمارے نبی تمہارے نبی سے، یعنی ہمارے جو نبی تھے وہ تمہارے نبی سے پہلے آئے تھے اور ہماری کتاب تمہاری کتاب سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ تو مسلمانوں نے کہا کہ ہم تم سے زیادہ افضل ہیں، یعنی ہم تم سے زیادہ اچھے ہیں، اس لیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور ہماری کتاب آخری کتاب ہے جس سے پہلے سب کتابوں کو منسوخ کر دیا، یعنی جس نے آتے ہی ساری کتابوں کے حکموں کو منسوخ کر دیا، اس کے آتے ہی اس کی شریعت لاگو ہو گئی، اس کی شریعت کا سکہ چلنے لگا اور پیچھے والی ساری کتابیں منسوخ ہو گئی ہیں۔ تو اس بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، جو کہ آپس میں جو بات کر رہے تھے اس میں یہ نازل ہوئی کہ اس آیت کا شان نزول یہی ہے کہ صحابہ کرام پر بہت جب یہ نازل ہوئی تو آگے یہ بھی کہا کہ جو برا عمل کرے گا تو اس کا بدلہ بھی کیا ہے، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ اس کو سزا ضرور دیں گے۔ یہ اس سے آگے جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت کیا ہوا کہ سب سخت رنج و غم اور فکر میں پڑ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اس آیت نے تو کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے، ذرا سی برائی بھی ہوگی تو سزا ملے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فکر میں نہ پڑو۔ صحابہ اکرام جو تھے فکر کے اندر پڑ گئے تھے، کیونکہ اب کیا ہوگا، ذرا سے بھی کوئی برائی ہوگی تو اس کی سزا ملے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فکر میں نہ پڑو، اپنی طاقت اور قدرت کے مطابق، یعنی جتنی بھی تم طاقت رکھتے ہو اتنے تم نیک اعمال کرتے رہو، کیونکہ جس سزا کا یہاں ذکر ہے ضروری نہیں کہ تمہیں کیا ہو، وہ جہنم کی ہی سزا ہو، بلکہ دنیا میں جو بھی کوئی مصیبت اور تکلیف بندے کو پہنچتی ہے یہ تمہارے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، یعنی تمہارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اگر کوئی مصیبت، کوئی بیماری، کوئی بھی پریشانی بندے کو پہنچتی ہے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کے لیے ہے، جہاں تک کہ اگر کسی کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے تو وہ بھی تمہارے گناہ کا کفارہ ہے، اس سے بھی تمہارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ مسلمان کو دنیا میں جو بھی کوئی غم یا تکلیف یا بیماری یا فکر لاحق ہوتا ہے، جب بھی کوئی یہ تکلیفیں پہنچتی ہیں تو اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، یعنی اس سے تمہارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت من یعمل سوءا یجزا بہ اس کو سنائی تو ان پر یہ اثر ہوا کہ جیسے کمر ٹوٹ گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اثر دیکھ کر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کیا بات ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے یہ کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے کون ایسا ہے جس نے کوئی برائی نہیں کی، اور جب ہر برائی کی سزا ملنی ہے تو ہم میں سے کون بچے گا، یعنی ہم میں سے کون اللہ تعالیٰ کی گرفت اور سزا سے بچ پائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر، آپ اور آپ کے مومن بھائی کوئی فکر نہ کریں، یعنی ایمان والے نیک اعمال کرنے والے کوئی فکر نہ کریں، کیونکہ دنیا کی تکلیفوں کے ذریعے سے آپ لوگوں کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا آپ بیمار نہیں ہوتے، یعنی حضرت صدیق اکبر سے پوچھا گیا کہ آپ بیمار بھی تو ہوتے ہیں نا، کیا آپ کو کوئی مصیبت اور غم نہیں پہنچتا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا بے شک سب چیزیں پہنچتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس یہی جزا ہے، یعنی اس کا بدلہ یہی ہے کہ تمہارے گناہوں کی سزا، اگر کوئی تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو کچھ بھی ہوتا ہے تو تمہارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔